میرا ملازم ہر وقت اپنی بیوی سے لڑتا رہتا، میں ان دونوں کو سمجھانے جاتی تو وہ مجھے چپ کروا دیتا اور صرف اپنی بیوی کی بات مانتا۔ مجھے بڑا غصہ آتا کیونکہ میرا ملازم بہت خوبصورت تھا اور اس کی بیوی بدصورت تھی۔ میری شادی ہو چکی تھی مگر اب میں اپنے ملازم سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی بیوی کی سوتن بن کر اسے سبق سکھا سکوں۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایک روز میں اپنے ملازم کو اپنے ساتھ ہوٹل میں لے گئی اور اس کے بعد جو میں نے اس کے ساتھ کیا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام کشمالہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری سرکاری جاب لگی تھی۔ میں ایک اپنے بڑے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے ساتھ مجھے سرونٹ کوارٹر بھی ملا تھا تاکہ میں اپنا کوئی بھی ملازم رکھوں تو اس کو رہائش بھی دے سکوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب میں نے فاروق کو اپنے گھر ملازمت کے لیے رکھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنی فیملی کو بھی یہیں لے کر آنا۔ فاروق بہت خوبصورت انسان تھا، اسے دیکھو تو انسان کی بھوک مٹ جاتی، پر میں جیسے ہی اسے دیکھتی وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی بری لگتی تھی۔ اگرچہ میں شادی شدہ تھی، میرا شوہر بھی ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، مگر مجھے کسی مرد کا خود کو یوں نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے خیال میں تو اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی مجھے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ فاروق کے پاس ایسی کون سی پری تھی جسے دیکھنے کے بعد وہ کسی کی طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا؟ یہ سوچ مجھے عجیب سے اضطراب میں مبتلا کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھی، میرا شوہر دفتر چلا گیا۔ مجھے اپنے شوہر پر اکثر ہی شک رہتا کہ وہ کسی سے ملنے جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فون سے بہت سی لڑکیوں سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ رات کو اکثر لیٹ آتے اور صبح ہوتے ہی چلے جاتے۔ میں اس بات سے بڑی پریشان ہوتی کیونکہ میرا شوہر پہلے مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اس لیے آج میں صبح ہوتے ہی دفتر کے لیے نکلنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ آج میں اپنے شوہر کے دفتر جاؤں اور حقیقت پتہ کروں، پر آج جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلی مجھے سرونٹ کوارٹر سے کسی کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں اپنا سارا مسئلہ بھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف دوڑی، دیکھوں تو صحیح وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو فاروق اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، مگر مجھے دیکھ کر چپ ہو گیا اور اپنی بیوی کی تعریف کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، ہم لوگ ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں، مگر ہم دونوں میں محبت بھی بہت ہے، بس معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ فاروق نے یہ بات بھی بڑے ہنستے ہوئے انداز میں کہی تھی، جبکہ وہ اور اس کی بیوی دونوں ادب سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا، واقعی وہ کافی دیر سے کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ میں اس کی بیوی کو سمجھانے لگی تو فاروق کہنے لگا، بیگم صاحبہ یہ بہت اچھی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ خیر میں نے کوئی مزید بات نہ کی کیونکہ مجھے ان دونوں پر شک ہو گیا تھا اور مجھے اس کی بیوی سدرا سے حسد بھی ہونے لگا تھا، کیونکہ فاروق اتنا خوبصورت تھا پر اس کی بیوی معمولی سی شکل و صورت کی مالک تھی۔ کسی طور پر بھی یہ لڑکی فاروق کے قابل نہیں تھی۔ ایک میرا شوہر تھا، میری خوبصورتی کے باوجود بھی باہر کی عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا تھا، اور ایک فاروق کی بیوی تھی جو معمولی صورت کی ہو کر بھی اتنے حسین انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں فاروق کو اپنا بنا کر رہوں گی اور اس کی بیوی سدرا کی سوتن بن کر اسے مزہ چکھاؤں گی۔ میرا شوہر بھی تو یہی کچھ کر رہا تھا، اور جب عورت اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو وہ اپنی حیا اور پاک دامنی کو بھی بھول جاتی ہے۔ میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے فاروق سے اس طرح براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر سارا دن وہ میرے صحن میں رہا۔ واپسی پر آتے ہوئے میں نے کچھ پھل وغیرہ لیے، سوچا کہ آج فاروق کے کوارٹر میں بھی کچھ پھل وغیرہ دے آؤں گی، اس سے ضرور وہ میری طرف مڑ کر دیکھے گا، یہ تو سوچے گا کہ اس کی مالکن اس پر کیوں مہربان ہے۔ میں نے 2000 کا فروٹ لیا اور فاروق کو دینے اس کے کوارٹر پر پہنچ گئی۔ فاروق نے اپنی بیوی سے کہا کہ بی بی جی سے پھل لے لو، اور دور ہی سے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے اس کی بیوی کو اپنے پاس خدمت کے لیے بلا لیا۔ یہ وہی حسینہ تھی جس پر فاروق دل و جان سے فدا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا کر مختلف باتیں پوچھنا شروع کی۔ میں نے کہا، سدرا کیا تمہارا شوہر کبھی تمہیں دکھ دیتا ہے، رلاتا ہے؟ وہ بولی کہ نہیں باجی، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करता है और जब मैं रोने लगती हूँ तो उसी वक्त मुझे मना लेता है और माफी भी मांगता है। उसने मुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, मुझे हंसाने की कोशिश करता है। मैं उसकी बात सुनकर जल भुन गई थी। ऐसा भी क्या है तुम में जो वो तुम पर मर मिटा है? वो हंसकर बोली, बस ये नहीं बता सकती, पर मुझ में कुछ है जिसकी वजह से फारूक मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसे देखा था, काली रंगत और वो इंतहाई बदसूरत थी। सिदरा कहने लगी, फारूक मुझे जो कहता है मैं वो ही करती हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो औरतों को यही सबक दिया है कि अपने शोहर के दिल का सुकून बनो, उसकी बेसुकूनी का सबब ना बनो। शोहर के लिए ऐसी बन जाओ कि वो तुम पर नजर डालते ही खुश हो जाए। मैंने उसी हदीस को दिल से लगा लिया है और मेरी जिंदगी तो पुरसुकून हो गई है। मैं अपने शोहर के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैंने तो अपना सर पीट लिया था। वाह सिदरा, तुम तो बड़ी ही शायराना बातें करती हो, तुम्हारी क्या तालीम है? मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा था। बीबी जी, तालीम तो मेरी कोई नहीं, बस कुरान पाक और हदीस की किताबें पढ़ी हुई हैं, लेकिन हमारे बड़े इसी को तालीम कहते हैं। सिदरा की ये बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। क्या तुम्हारा शोहर कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं बाजी, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो औरत कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गरूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही करूंगी, और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। यूं वो अपने घर चली गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और फारूक से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे जरूरी काम है। कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीनें देनी हैं। दरअसल मैं एक तंजीम के साथ ही काम करती थी जो मुस्तहिक और बेवा खवातीन को सिलाई मशीनें पहुंचाती थी। वो कपड़े सिलाई करके देती थी। मैंने फारूक से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीनें खुद नहीं उठा सकती। 3 मशीनें थीं जो मैंने मुख्तलिफ घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओगे तो मुझे भरोसा रहेगा। मर्द का साथ होना जरूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने फारूक से कहा, तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द हो। मेरी बात सुनकर वो चौंक गया। मैं उसकी अना पर ठेस लगाना चाहती थी। क्या मतलब है बाजी, मैं कच्चे किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं कही। सिदरा तो दीवानी है मेरी। वो हंसकर बोला। तो मैंने कहा, सिदरा क्यों ना दीवानी हो तुम्हारी, वो काली और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। सिदरा को क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारी खिदमतें करे। ये बात कहते हुए मैंने फारूक को बड़े गौर से देखा था। मेरी बात सुनकर फारूक गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है, वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी गुनाह समझता हूँ। बीबी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इससे मजीद कोई बात नहीं करूंगी। 3 घरों में मशीनें पहुंचाने के बाद मैं काफी थक गई थी। मैंने कहा, फारूक मैं थक गई हूँ, मैं होटल में जाकर जरा खाना खाती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। माफ करना बाजी, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। बीवी क्या सोचेगी? अरे वो कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं बाजी, वो देख नहीं रही तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी का वफादार हूँ और हमेशा रहूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि मैं अकेली जाऊं। मैंने उसकी गैरत वाली हिस्स जगाना चाही, तब वो जोश में आ गया। ठीक है बाजी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूंगा। मैं उसकी इस बात पर मुस्कुराई थी। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। उसकी नजरें बिल्कुल नीचे थीं। मैंने उसकी ये नजरें देखकर कहा, फारूक क्या तुम मेरी तरफ भी देखना गवारा नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वो दूसरी तरफ चेहरा फेर कर बोला, ऐसी बात नहीं है बाजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उससे कहा कि फारूक तुम मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? फारूक ने मुझे कोई जवाब ना दिया तो मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठे। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते मैं न जाने किन ख्यालों में खो गई। तब फारूक ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा।
مجھے لگا کہ یہ اس کی نظر کرم ہے، پر اس کی نظروں میں تو خوف تھا۔ سامنے سے آتی گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی روکی نہ جا سکی اور یوں ہم دونوں کی گاڑی ایک ٹرک کے ساتھ جا لگی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں سفید پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرا گیا تھا، یا اللہ کہیں میں قبر میں تو نہیں آ گئی، پر اتنی نیک تو ہوں نہیں کہ میری قبر میں سفید قسم کی روشنی اور نور ہو۔ یہ ضرور کوئی ہسپتال ہے اور میرے جسم پر کفن نہیں بلکہ پٹی ہے۔ تبھی ایک نرس کمرے کے اندر آ گئی اور بولی کہ آپ کو اس ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آپ میاں بیوی ہیں کیا؟ نرس نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہم میاں بیوی نہیں ہیں، وہ میرا ملازم ہے۔ میری بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور بولی چلیں شکر ہے، میں آپ کے شوہر کو فون کر کے اطلاع دے دیتی ہوں کہ وہ آپ کا آ کر حال احوال پوچھ لیں۔ آپ ان کا نمبر مجھے بتا دیں۔ نرس نے مجھ سے میرے شوہر کا نمبر لکھ لیا اور فوراً ہی جا کر میرے شوہر کو بلا لیا۔ مجھے فاروق کا خیال آیا تھا کہیں اسے کچھ نہ ہو گیا ہو، وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کروانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، بہت افسوس کرنے لگے، بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گی، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، تمہارا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا تھا، وہ اسی لیے کہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا۔ بہرحال میرے شوہر نے کافی ساری باتیں کی اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگا، تو میں نے کہا کہ جب میں صحیح ہو جاؤں گی تو چلوں گی۔ وہ حیران رہ گئے، بولے تمہاری طبیعت تو بہت بہتر ہے، اصل نقصان تو اس بیچارے کا ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ میں ان کے منہ سے فاروق کا ذکر سن کر بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا ہے، چہرے پر بھی کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارہ تو اب کسی کام کا نہیں رہا، خدا جانے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اب رہے گی یا نہیں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے مجھے بستر سے اٹھایا تھا۔ میری ایک ضد کی وجہ سے اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ یہی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو سب سے زیادہ فکر مجھے فاروق اور اس کی بیوی کی ہی تھی، کیونکہ وہ لوگ ہماری ذمہ داری تھے۔ اب اگر اس کے پاس کوئی نوکری نہ رہی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ میرا شوہر تو مفت لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا، فاروق کو بھی اس نے رکھا تھا، وہ ہمیشہ کام پورا لیتا اور کبھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس سے رحم کی امید رکھنا بالکل ہی بیکار تھا۔ بہرحال فاروق کو گھر لایا گیا، اب وہ کافی بہتر ہو چکا تھا، پر میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً مجھے بھی 1 مہینہ لگا تھا۔ میں مکمل ٹھیک ہو گئی تو فاروق کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی بیوی سدرا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اب بھی پہلے سے زیادہ اپنے شوہر کا خیال رکھنے لگی تھی، اسے دیسی مرغے کی یخنی بنا کر پلا رہی تھی۔ میں نے تو آج تک اپنے شوہر کا سر تو دور کی بات، اس کی بات کا صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیا تھا، پر پھر بھی وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا۔ شاید فاروق کی عمر کم تھی، وہ اسی لیے اپنی بیوی کے بارے میں جذباتی تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، میری بیوی مجھ سے زیادہ دکھی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا کہ خالی پیٹ تو محبت سے بھی دم نہیں بھرتا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا علاج کرواؤں تو مجھ سے طریقے سے بات کیا کرو۔ وہ سر جھکا کر بولا، باجی آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، بس میں اپنی بیوی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا، تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو جانتے ہو نا میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہوں، اگر تو تم یہ سوچتے ہو کہ تم اسی طرح زندگی بھر گزار لو گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تمہارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ میں تمہاری ٹانگ کا علاج تو کروا سکتی ہوں، پر اس کی ایک شرط ہے۔ فاروق نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کیا شرط ہے باجی؟ اس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ دوبارہ باجی مت کہنا مجھے، شرط میں تم کو ابھی بتا سکتی ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر اس کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا اور کہا کہ اس پر دستخط کرو۔ فاروق نے ڈرتے ڈرتے اس کاغذ پر دستخط کر دیے۔ دراصل وہ ایک شادی کا راضی نامہ تھا جس میں فاروق نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور 6 مہینے بعد ہی کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اور وہ مجھ سے اس کام کے لیے بہت بھاری رقم بھی لے رہا ہے۔ فاروق کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس سے کس پر دستخط کروائے ہیں۔
فی الحال وہ صرف اپنی ٹانگ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی، کہا کہ تمہارا علاج ضرور ہو جائے گا، تم بالکل بھی کسی بات کی فکر نہیں کرنا، میں تمہارے لیے بہترین سے بہترین ڈاکٹر لے کر آؤں گی جو تمہاری دیکھ بھال کر سکے گا۔ میں نے فاروق کو مکمل طور پر شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بات کا مثبت جواب نہیں دیا۔ خیر، اس وقت وہ بہت مضبوط تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنے بچے اور بیوی کا خرچہ سنبھال سکے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے طلاق نامے پر دستخط کر چکا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے علاج کے لیے باقاعدہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ فاروق بھی خاموشی سے علاج کرواتا رہا۔ میں خوش تھی کہ 3 مہینے بعد اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی اور فاروق میرا ہو جائے گا، پھر میں بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی۔ مگر خدا کا شکر کہ بے وقوفی اور محبت کی پٹی میرے آنکھوں پر مکمل طور پر نہیں بندھی تھی۔ 3 مہینے بعد فاروق جب ٹھیک ہو کر میرے سامنے آیا، اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی کہ وہ میرے دل سے اتر گیا۔ اس نے جو بات کہی تھی وہ میں بتا تو نہیں سکتی، لیکن ہاں اس کے الفاظ میں رد و بدل کر کے آپ کو مفہوم بتا سکتی ہوں۔ اس نے تو مجھے سیدھا سیدھا بازاری عورت کہہ دیا تھا۔ اصل میں جب بھی فاروق سے ملنے جاتی تو بہانے سے اس کی بیوی کو باہر بھیج دیتی اور پھر میں فاروق کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ میں اٹھ کر فاروق کے پاس چلی جاتی اور اس کے بہت قریب ہو جاتی۔ فاروق میری نیت کو بھانپ گیا تھا، وہ ہمیشہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتا تھا، مگر اپنی بیماری کے باعث وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ بہت مجبور تھا اور میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی۔ بے شک میں موت کا منہ دیکھ کر آئی تھی، مگر پھر بھی میں فاروق کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ فاروق کی جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ کب کا پگھل چکا ہوتا، مگر فاروق سچا اور ایماندار انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی سدرا سے محبت کرتا تھا، اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ اس وقت مجبور تھا۔ آج جب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس نے یہ بات کہہ کر مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں اسے ساری زندگی کے لیے جیل بھجوا سکتی تھی، اس پر کوئی بھی الزام لگوا کر اسے پولیس سے مار بھی پڑوا سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا تھا کیونکہ اس کی بات کا مجھ پر بہت اثر ہوا تھا۔ میں خود ہی قصوروار تھی، اس لیے میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ کہنے لگا، تم جیسی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی، وہ اپنے شوہر سے خوش بھی نہیں ہوتی، چاہے شوہر تمہارے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دے دے، اور میری بیوی جیسا حسین تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں تم سے چاہتی ہی کیا تھی، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں کسی غلط چیز کے لیے بھی نہیں کہا تھا۔ ہاں تم حسین ہو، خوبصورت ہو، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر کم خوبصورت ہے، واجبی شکل والا ہے، میں تمہیں اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، پر تم نے تو مجھے بہت ہی گرا ہوا سمجھ لیا۔ مجھے اس کے چھوٹے بچے اور اس کی بیوی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر فاروق کی وہ حالت کرواتی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا، پر مجھے خدا کا خوف بھی آ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ غلطی بھی میری تھی، میں ہی اسے وہاں لے کر گئی تھی جب اس کی ٹانگ ٹوٹنے والا حادثہ ہوا، پر یہ بھی تو دیکھیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ فاروق کے جھٹلانے پر آج تک میں سکون سے سو نہیں پائی۔ مجھے اس کی کڑوی زہریلی باتیں یاد آتی ہیں، تم ایک بازاری عورت ہو، تم کبھی خوش نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ اس کے بعد فاروق اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ آج اس بات کو سال گزر گیا ہے، مجھے اس کی باتیں سونے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں کیا میں اس سلوک کی حقدار تھی؟